بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اسلام۔ ناظرین، لاہور کو مسلم لیگ نون کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس وقت لاہور میں حلقہ 133 میں ضمنی الیکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 امیدواران آمنے سامنے ہیں، جن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں تحریک انصاف کا کوئی امیدوار موجود نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت بڑا ایک بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور مختلف ویڈیوز وائرل کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حلقہ NA 133 میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے سلسلہ میں بھی ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے اور اس ویڈیو میں مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ پیچھے بڑے بڑے پوسٹر، ان کے انتخابی نشان شیر کے دکھائی دے رہے ہیں اور مختلف خواتین اور مرد حضرات وہاں آ کے پیسے لینے کے بعد قرآن پاک پر حلف دیتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس بات کا حلف دے رہے ہیں کہ وہ ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار میاں احد محمود رامے صاحب موجود ہیں، جو ملکی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ بلیم گیم کا سلسلہ کب شروع ہوا اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا، اور سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ وہ کس طرف چل نکلے ہیں اور اس کے اثرات کہاں مرتب ہوں گے۔ اس حوالے سے آج ہم میاں احد محمود رامے صاحب سے بات کریں گے۔ جی میاں صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حلقہ NA 133 کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ کیا ایک گیم شروع ہوئی ہے؟ کبھی کوئی کسی پہ کوئی ویڈیو لے آتا ہے، کوئی آڈیو لے آتا ہے، ایک کیسا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ اس کے جو فوائد کس کو ملیں گے، کیا نقصانات ہیں؟ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں جی آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کا۔ یہ جو سلسلہ ہے نا جی، پاکستان کی سیاست کے اندر گند ڈالنے کا، میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ سیاست کے اندر گند ڈالنے کا جو سلسلہ ہے، جب سے یہ مسلم لیگ نون کی پارٹی معرض وجود میں آئی ہے، آپ تھوڑا سا ماضی میں جھانکیں، ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور تھا جب یہ چھانگا مانگے کی سیاست کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب محمد خان جنیجو یہاں پہ وزیر اعظم تھے پاکستان میں، اور اس کے بعد میاں صاحب پنجاب کو فتح کرنے کے چکر میں انہوں نے اس پاکستان کے اندر اس جمہوری کلچر کو پراگندہ کیا، اس کو پولوٹڈ کیا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور خاص طور پہ چونکہ اس وقت صرف 2 پارٹی سسٹم تھا، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے مقابل ہوتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو ساتھ ملا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے بگ باس، جو کہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھا، ڈکٹیٹر تھا، اس کے کہنے کے اوپر یہ انہوں نے اس وقت سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ اس وقت لوگوں کو پراڈو کی چابیاں دی گئیں، 2-2 کروڑ روپیہ کیش ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وائرل ہوئی تھی، ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک ہماری ہائی کورٹ کے جج صاحب جو تھے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور بڑی واضح ہے، وہ تو اوپن سیکرٹ ہے جی، اس میں اب ایسا تو کوئی بات نہیں۔ ابھی ثاقب نثار صاحب والی بھی ایک ویڈیو جی وہ بھی آڈیو وہ بھی آڈیو ایک وائرل ہوئی ہے، اس میں بھی دکھایا گیا ہے۔ جی بالکل، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ یہ اس کو میں اس لیے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں۔ ملک پرویز کی جو مسز ہیں اس وقت، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں جو الیکشن لڑ رہی ہیں NA 133 میں، وہ ان کی بھابھی ہیں اس جج صاحب کی، یعنی یہ پرانا ان کا تعلق ہے۔ وہ جج صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ کا حکم ہو گیا ہے تو بی بی کو سزا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا خوبصورت سیاسی کلچر تھا، ماحول تھا،
کہ پاکستان میں جو ایک عام آدمی تھا، میڈیوکر تھا، وہ بھی سیاست میں حصہ لیتا تھا، ایک عبادت سمجھ کے لوگ آتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جب سیاست کو تجارت بنایا اس خاندان نے، تو دیکھیں نا اب کروڑوں روپیہ چاہیے. اب جو عام آدمی ہے، آپ جیسے ہم جیسے جو لوگ ہیں، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کی سیاست میں کسی طرح وہ اپنا رول پلے کر سکے، کیونکہ سیاست کو انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہوا ہے، بزنس بنا دیا ہوا ہے. اب حال ہی میں جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے، میں تو حیران ہوں کہ اس ڈٹائی کے ساتھ یہ جو وائرل ہوئی ہیں ویڈیوز، کہ وہاں پہ قرآن مجید کو رکھ کے پیچھے اپنی پارٹی کا فلیگ اور اپنی پارٹی کا انتخابی نشان لگا کے وہاں پہ سر عام بیٹھ کے 2,000 روپے میں 5,000 روپے میں ووٹ خریدے جا رہے ہیں. ووٹ نہیں خریدے جا رہے، یہ تو ضمیر خریدا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ بہت اچھا کھیل رہی ہے. کیونکہ نہیں میاں صاحب، یہاں میرا سوال ہے کہ ایک بڑا تاثر موجود ہے 2018 کے الیکشن میں بھی دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو نون لیگ نے لاہور میں اپنی شاندار کارکردگی دکھائی تھی. اب وہاں تحریک انصاف کا ضمنی انتخاب میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں. اب کیا ضرورت ہے مسلم لیگ نون کو کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ووٹوں کی خریداری کرے گی؟ یہ چیز ماننے والی ہے کہ ماضی ان کا ایسا ہی ہے، لیکن اب ضمنی انتخاب میں چونکہ تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں، تو پیپلز پارٹی کا وہاں الیکشن جو ہے وہ ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ لاہور میں ان کے امیدوار اتنے زیادہ ووٹ نہیں لیتے. تو اب کیوں جو ہے وہ نون لیگ کیوں ووٹ خریدے گی؟ کیا یہ ویڈیو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ آپ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، نون لیگ الٹیمیٹلی اگر نون لیگ کے اوپر یہ الزام دھرا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے، یہ دوسرا رخ ہے تصویر کا، لیکن ان کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے. اب اسی حلقے کے اندر یہ جو مصوفہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر رہی ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایک ان کی سنا ہے کہ وہاں پہ فیکٹری ہے، فیکٹری کے ورکرز ہیں، ان کے ووٹ وہاں پہ بنا رکھے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ گریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے، اب پی ٹی آئی نے لاہور سے سیٹیں تو جیتی ہیں، پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے یہاں سے اس حلقے سے اگرچہ ملک پرویز صاحب جیتے تھے لیکن ہینڈسم ووٹ لیے تھے انہوں نے. نہیں PTI کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ووٹ ہی اتنے زیادہ لینا چاہتی ہے، اس لیے خریداری ہو رہی ہے کہ اتنا ریکارڈ قائم کر کے دکھایا جائے کہ آج بھی نون لیگ جو ہے وہ پوری سپر پاور جو پارٹیز کے حوالے سے وہی ہے؟ جی، یہ لاہور کے حوالے سے جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے یا قلعہ، وہ کلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اس کے اوپر مورد تصدیق تو لگانی ہے نا انہوں نے، لیکن دوسری سائڈ وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں اس لیے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار تو میدان میں نہیں ہے. آخر ان کا ووٹ بینک وہ جائے گا کدھر؟ ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ نون لیگ کو تو ووٹ نہیں دے رہے، وہ ان کے رائیول ہیں ان کے سیاسی طور پہ. اب ان کے پاس چوائس تو پیپلز پارٹی ہے. وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ نون لیگ اس کا پی ٹی آئی کا جا رہا تھا، جو کہ جائے گا امکان نظر آ رہا ہے، کیونکہ نون لیگ کی طرف اگر فیئر الیکشن ہوتا نہیں جائے گا. ہاں خریداری کر کے وہ لے کے جائیں تو وہ الگ بات ہے. یہ ایک ہو سکتی ہے صورتحال، اس لیے وہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنے حق میں ڈلوانے کے لیے، یہ تاثر دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو یہ کرنے کے لیے کہ آج بھی عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس لیے اتنی لیڈ سے جیت رہے ہیں. یہ صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یہ ساری صورتحال ووٹوں کی خریداری دکھائی گئی ہے، یہ نون لیگ کی ہی طرف جو جا رہی ہے یا کہ بینیفیشری کوئی اور ہے؟ اب دیکھیں جی، یہ تو اب ان کی طرف سے ابھی تک اس کی نہ تو کوئی ایسی کوئی ان کا بیانیہ سامنے آیا ہے نون لیگ کی طرف سے، نہ کوئی تردید سامنے آئی ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ یہ بلیم گیم ہے، وہ پیپلز پارٹی کے اوپر وہ الزام لگائیں گے کہ پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے یا تحریک انصاف والوں نے یہ کیا ہے کہ نون لیگ کو وہاں پہ ڈیفیم کرنے کے لیے، گندہ کرنے کے لیے، سیاسی طور پہ ان کو کہ یہ نون لیگ والے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہو، لیکن میں جیسے آپ کو مجھے بتا رہا ہوں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے کہ پچھلے الیکشنوں میں، پچھلے انتخابات میں ہر جگہ پہ یہ ہوا ہے، جب ان کے وہاں پہ اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو جتواتے رہے ہیں. تو یہ صورتحال بن سکتی ہے
کہ پیپلز پارٹی کو یہ دکھانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ نون لیگ ہی بڑی جماعت ہے لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، تو ہو سکتا ہے، لیکن بینیفیشری تو نیچرلی اب اتنا تو ضرورت کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنے پیچھے اپنے انتخابی نشان کو، اپنے فلیگ کو لگا کے وہ سر عام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ لاہور ہمارا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہی ہے۔ ناظرین، آپ نے میاں احد محمود رامے صاحب کا تجزیہ سنا ہے۔ یہاں بینیفیشری جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون ہی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک بلیم گیم کا سلسلہ جو آڈیو کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں موجود ہے وہ چل رہا ہے، جو پاکستان کے لیے کسی طرح بھی جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو اپنا وتیرہ بدلنا ہوگا۔ اس بلیم گیم سے نہ تو ان کی کچھ اچھی شہرت ان کو ملے گی، نہ ہی اس طرح اقتدار ملے گا۔ اس طرح ایک تھرڈ پارٹی جس کو ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مورد الزام ٹھہراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آرمی بار بار آ جاتی ہے، یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو ان سیاسی پارٹیوں کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر پاکستان کی آرمی کو اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور ان کو وہ تمام حالات و واقعات کنٹرول کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اور یہ بلیم گیم جو ہے وہ کسی طرح بھی سیاسی پارٹیز کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ خصوصاً مسلم لیگ نون کو اس پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ لندن میں بیٹھ کر اس طرح کی جو سازشیں اداروں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہونی دینی چاہیے۔ ان کو اپنا کردار، رول اس طرح بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے معاملات جو کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کے تدارک کے لیے کام کریں، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ افواج پاکستان پاکستان کے لیے ہیں، بارڈروں پر افواج پاکستان لڑتی ہے، بارڈروں کی حفاظت افواج پاکستان کرتی ہے، مسلم لیگ نون یا دیگر پارٹیز نہیں کرتی۔ اثاثے بنانے میں پارٹیز نظر آتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اثاثے بیرون ممالک بھی نظر آتے ہیں، پاکستان میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن حب الوطنی میں یہ سیاسی پارٹیاں بہت پیچھے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، مستقبل میں مزید اچھے سے اچھے پروگرام پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔